الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے نہیں معبود الا ہو جس کے سوا، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه نہیں آتی اس کو، سنة اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند۔ له ما في السماوات وما في الأرض، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، من ذا الذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کرے، عنده اس کے پاس، الا بغیر، بإذنہ اس کی اجازت کے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، ولا يحيطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، یعنی بندے سب بندے، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما شاء بما جتنا، شاء وہ چاہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع گھیر لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده اور نہیں تکاتی اس کو، ولا يؤوده اور نہیں تکاتی اس کو، ولا يؤود نہیں تکاتی ہو اس کو، حفظهما ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت۔ ولا يؤوده حفظهما اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وهو العلی العظیم اور وہ بلندتر نہایت عظمت والا ہے، وہو اور وہ علی بلندتر ہے، العظیم نہایت عظمت والا ہے۔ وهو العلی العظیم اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند دبا سکتی ہے۔
اسی کے مملوک ہے سب جو کچھ بھی آسمانوں میں موجودات ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہوں تمام موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات سے کسی چیز کو اپنے احاطۂ علم میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالیشان عظیم الشان ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کے موجود و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتا ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے۔